اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے آپ کا ہفتہ اچھا گزرا ہوگا۔ ماشاءاللہ آپ لوگ جس طرح محنت کرتے ہیں تو مجھے یقین مانیں کہ مجھے ڈر لگنے لگ جاتا ہے کہ یار یہ دیکھو اتنی زیادہ لوگ محنت کر رہے ہیں، تو اللہ کرے کہ ہم سب کی نیتیں جو ہے نا وہ خالص رہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم یہ ساری محنتیں کریں اور اللہ راضی ہو جائے الٹیمیٹلی آخر کار ہم سے۔ تو یعنی آپ لوگوں کی محنت جو ہے نا وہ ماشاءاللہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور جس طرح محنت سے آپ لوگ ہوم ورک کر کے بھیجتے ہیں تو اٹس امیزنگ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ہوم ورک کا تو ہم نے یہی طے کیا ہوا ہے کہ وہ تو ہم گروپ میں ہی چیک کریں گے، کیونکہ یہاں اگر چیک کریں تو یعنی وہ پھر لمبا ٹائم ہو جاتا ہے، تو اس کو پھر ہم چاہتے ہیں کہ یہ وقت جو 2 گھنٹے ہیں یہ صرف اور صرف پڑھائی پر جو ہے نا وہ ہمارے فوکس ہو۔ تو پڑھائی ہی شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہوم ورک انشاءاللہ ہم گروپ میں ہی چیک کریں گے۔ تو اچھا جی، سورہ کہف کی کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، لیکن یہ ویسے کیا کہتے ہیں اس لیے پڑھی ہیں کہ چلو ذرا آغاز جو ہے نا قرآن سے ہو جائے، لیکن اس کے اندر جو کنسیپٹ آیا ہے وہ اس سے متعلق ہے جو چیز آج ہم نے پڑھنی ہے۔ تو یعنی ابھی چونکہ ہم نے وہ پڑھی نہیں ہے تو لہٰذا ہم ان آیات کی طرف نہیں جائیں گے، ہم جو ہے نا وہ براہ راست جائیں گے اپنے ہوم ورک کی طرف۔ جو آپ کو ہوم ورک دیا تھا اس کے اندر سے بس ہم تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے تاکہ آپ لوگ اپنا ہوم ورک جو ہے وہ چیک کر لیں، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم وہ جو لیسن ہمارا تھوڑا سا ایک حصہ رہتا ہے وہ مکمل کر کے پھر وہ نیا کنسیپٹ جو پچھلی کلاس میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اگلی کلاس میں ہم کمپیریٹیو اینڈ سپرلیٹیوز کے بارے میں پڑھیں گے، تو انشاءاللہ آج پھر ہم وہ پڑھیں گے۔ تو چلے ابھی چلتے ہیں ہم ہوم ورک کی طرف، اور جو آپ کو ہوم ورک دیا ہوا تھا نا اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ہوم ورک کیا دیا ہوا تھا۔ تو ہم چل رہے ہیں ہوم ورک کی طرف۔ تو یہ سب سے پہلے ہوم ورک آپ کو یہ والا دیا ہوا تھا کہ یہ والا ہوم ورک جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ تو یہاں پر کیا تھا؟ ری رائٹ دا فالوئنگ سینٹینسز یوزنگ لیسا، کہ لیسا کو استعمال کرتے ہوئے دوبارہ جو ہے یہ جملے لکھنے ہیں، اور اس میں بتایا تھا کہ البابو کے آگے لیسا کی کیا شکل آئے گی، الماؤ کے آگے لیسا کی کیا شکل آئے گی، شامن کے آگے لیسا کی کیا شکل آئے گی، ابھی کے آگے لیسا کی کیا شکل آئے گی، ادرسو کے آگے، المسجد کے آگے، طفلو کے آگے لیسا کی کیا شکل آئے گی۔ تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہے یہ آپ دیکھیں تو یہ ہوم ورک تھا آپ کا، ٹھیک ہے؟ اب میں نے گروپ میں بھی چیک کیا ہے، ماشاءاللہ کافی لوگوں نے ٹھیک کیا ہوا ہے، تو یہاں پر بھی اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیسے ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں میں نے یہ ٹائم کی بچت کے لیے یہ پہلے کر لیے تھے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم جو ہے نا ٹائم بچا لیں۔ آپ نے بھی لکھا ہوا ہے تو یہاں دیکھ لیں۔ الباب مغلقن، تو کیسے صحیح جملہ ہم نے، دروازہ بند ہے، تو اب ہم نے کہنا تھا دروازہ بند نہیں ہے، تو کیسے کہیں گے؟ الباب لیسا بمغلقن، ٹھیک ہے؟ لیسا کے رولز جلدی سے دوبارہ یاد کر لیں۔ لیسا کیا ہے؟ یہ فعل ہے، ٹھیک ہے جی، یہ فعل ہے، لیکن یہ فعل ناقص ہے، من اخواتی کانا ہے، یہ کانا کی بین ہے، اور کانا کا اصول یہ ہے کہ جب کانا آتا ہے تو ہم فعل اور فاعل نہیں دیکھتے، جب کانا آتا ہے تو ہم اسم کانا خبر کانا دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے لیسا جب آتا ہے تو ہم فعل اور فاعل نہیں دیکھتے، ہم اسم لیسا اور خبر لیسا جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اسم لیسا مرفوع ہوتا ہے اور خبر لیسا اف ون ورڈ منصوب ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟
تو لہٰذا آپ دیکھیں ہم نے یہاں پر جو خبر کی قسم جتنے بھی لگائی ہے تو وہ ون ورڈ نہیں ہے، یہ جار مجرور ہے. تو ٹھیک ہے، تو اسم لیسا کیا ہوگا، یہاں میں لکھ رہا ہوں اسم لیسا، یہ تو ہوگا مرفوع. اوہو یہ کیسے ہو گیا، چلے کوئی بات نہیں. اسم لیسا ہوگا کس حالت میں ہوگا، مرفوع. اچھا جی مرفوع، ٹھیک ہے. اور خبر لیسا یہ اگر تو ون ورڈ ہے، جیسے بک ون میں ہم نے پڑھا تھا نا ون ورڈ مرفوع، اگر تو خبر لیسا کی ون ورڈ ہے تو وہ ہوگی منصوب. لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسٹ آف دا ٹائم خبر جو ہے نا وہ جار مجرور کی شکل میں، تو پھر ہم کہیں گے جار و مجرور شبہ جملہ خبر لیسا. تو وہ ٹھیک ہے. خبر کی 5 قسمیں ہیں، تو اس میں صرف پہلی قسم جو ہے نا اس میں تبدیلی ہے کہ ویسے خبر کی پہلی قسم ہوتی ہے ون ورڈ مرفوع، لیکن لیسا کی صورت میں اف ون ورڈ دین منصوب. تو یہ کانا کی صورت میں بھی یہی ہے، لیسا کی صورت میں بھی یہی ہے. اگر اب یہ بھی آپ کو تھوڑی سی کنفیوژن ہے تو آپ پچھلی کلاسز جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر آپ غور و فکر فرمائیں. تو اب الباب کے ساتھ ہم نے الماؤ کے ساتھ، شامن کے ساتھ، ابی کے ساتھ، درسو کے ساتھ، مسجد و طفل کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ لیسا کی جو مناسب شکل آئی تھی وہ لگانی تھی. تو الباب لیسا بھی مغلقن، دروازہ بند نہیں ہے. الباب مغلقن دروازہ بند ہے، تو الباب لیسا بھی مغلقن دروازہ بند نہیں ہے. الماء بارد پانی ٹھنڈا ہے، تو الماء لیسا بھی بارد پانی ٹھنڈا نہیں ہے. ہشام مریض ہشام بیمار ہے، ہشام لیسا بھی مریض ہشام بیمار نہیں ہے. ابھی نائم کا مطلب سلیپنگ، ابو میرے سو رہے ہیں. ابھی لیسا بھی نائم ابو میرے سو نہیں رہے، میرے ابو سو نہیں رہے. الدرس صعب سبق مشکل ہے، الدرس لیسا بھی صعب سبق مشکل نہیں ہے. المسجد قریب مسجد قریب ہے، المسجد لیسا بھی قریب مسجد قریب نہیں ہے. الطفل جوعان بچہ جو ہے وہ بھوکا ہے، الطفل لیسا بچہ نہیں ہے، بی جوعانہ یہ چونکہ غیر منصرف ہے تو آخر میں مجرور میں زبر آئے گی. تو یہاں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے خود ہی کر کے ہمیں دکھایا ہوئے. تو الطفل لیسا بی جوعانہ بچہ بھوکا نہیں ہے. تو آپ نے دیکھی یہ والی جو ایکسرسائز جو آپ کو ہوم ورک تھا یہ تو حلوہ پوڑی تھی، ٹھیک ہے حلوہ پوڑی. تو یہ کیونکہ اس میں سب میں لیسا لگانا تھا، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ راز کی بات تھی جو میں نے آپ کو بتائی نہیں تھی کہ اس سب میں لیسا ہی لگنا ہے، ٹھیک ہے اور کچھ نہیں لگنا. تو سب میں ایک ہی بیس فارم ہی لگنی تھی، لیسا 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 لیسا، ٹھیک ہے. تو یہ تھی حلوہ پوڑی. اگلی جو ایکسرسائز تھی نا وہ تھی جلیبی. یہ والی جو ایکسرسائز ہے یہ ہے جلیبی. تو اس کے اندر چونکہ لیسا کی ہر جگہ پر شکل تبدیل ہوتی جائے گی. تو السیارۃ جمیلۃ کار خوبصورت ہے، تو یہاں پر ہم نے کہنا ہے کار خوبصورت نہیں ہے. تو السیارۃ لکھنے کے بعد السیارۃ لیست بی جمیلۃ، السیارۃ لیست بی جمیلۃ کار خوبصورت نہیں ہے. پھر ہے جی انا غنی میں امیر ہوں. تو انا کے بعد کیا آئے گا جی، انا لستو کیونکہ انا کے ساتھ آئے گا لستو. انا لستو بی غنی، انا لستو بی غنی، ٹھیک ہے جی. تو انا کے ساتھ آئے گا لستو. میں نے کہا یہ جلیبی ہے، پیچھے والا تو ہر جگہ لیسا 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 لگ رہا تھا، یہاں پر اب ڈیفرنٹ ہو گیا. اچھا جی انت فقیر تم فقیر ہو. تو انت کے ساتھ کیا شکل آئے گی جی، انت لستا بی فقیرن، انت لستا بی فقیرن، ٹھیک ہے. انت کے ساتھ لستا. ہیا من العراق، تو ہیا کے ساتھ کیا آئے گی جی، ہیا لیست من العراق. تو لیست کی شکل آئے گی، ہیا لیست من العراق. نحن اذکیاء، تو نحن لسنا، ٹھیک ہے. بی اذکیاء یہ غیر منصرف ہے تو بی اذکیاء. نحن لسنا بی اذکیاء. ہوا عزب وہ کمارا ہے، ٹھیک ہے. ہی از ناٹ میریڈ، بیچلر ہی از بیچلر، تو ہی از ناٹ بیچلر. کیسے کہیں گے، ہوا کے ساتھ کیا آئے گا، لیسا ہی آئے گا. ہوا لیسا بی عزبن، ہوا لیسا بی عزبن. المدرسون فی الفصول، اساتذہ جو ہے نا وہ کلاس میں ہے. تو اب کہنا اساتذہ کلاس میں نہیں ہے، تو کیسے کہیں گے، المدرسون لیسو. اب یہاں فی لگے ہوئے تو اب ہم نے کوئی حرف جر بی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم فی کے ساتھ ہی کہہ لیں گے فی الفصول، ٹھیک ہے. تو اب ہمیں یہاں بی فی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. المدرسون لیسا فی الفصول.
المدرسون کا نقطہ رہ گیا، ادھر ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، انتی ذکیتن، ذکیتن کا مطلب ہارڈ ورکنگ، تو یو فیمیل آر ہارڈ ورکنگ، تو اب کہنا ہے یو فیمیل آر ناٹ ہارڈ ورکنگ، تو انتی کے ساتھ کیا آئے گا؟ لستی، انتی لستی بی ذکیتن، انتی لستی بی ذکیتن۔ انتم کبار، تم بڑے ہو، تو انتم لستم بی کبارن، ٹھیک ہے، تم بڑے نہیں ہو، ٹھیک ہے جی، تم بڑے نہیں ہو۔ وہ ایک عالم تھے، تو گھر میں سب سے بڑے تھے، تو گھر میں سب سے بڑا کون ہوتا ہے؟ کہ جو بڑا بیٹا ہوتا ہے، تو وہ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ تو ان عالم تھے، ان سے کسی نے پوچھا آپ گھر میں سب سے بڑے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں پیدا سب سے پہلے ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، بڑے تو وہ ہے جو چھوٹے ہیں، میرا تو یہ ہے کہ میں پیدا سب سے پہلے ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے۔ آ گیا جی 10، الطالبات فی المکتبۃ، طالبات لائبریری میں ہے، اب کہنا ہے طالبات لائبریری میں نہیں ہے، تو الطالبات، تو ہمیں اوپر اصل میں جملہ پڑھا تھا نا، انتم کبار، تم بڑے ہو، تو کہہ رہے تم بڑے نہیں ہو بھائی، تو وہ میرے ذہن میں ایسے ہی آ گیا۔ الطالبات لسنا، ٹھیک ہے، الطالبات لسنا، کیونکہ ہونا، یہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے، اگر آپ کو سمجھ نہیں بھی آئی نا یا سیارتو کے ساتھ لیست کیسے لگ گیا یا ہیا کے ساتھ، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ ابھی ہم آگے چلیں گے اور وہاں وربز آئیں گے، تو پھر انشاءاللہ اور اچھے سے میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب اور پریکٹس لے کے آئیں گے۔ ابھی تو آپ سمجھیں کہ ہم فعل کے دروازے سے داخل ہو رہے ہیں، تو داخل ہوتے سار پورا گھر نہیں سمجھ آ جاتا کہ گھر میں وہ تو یعنی کسی کے گھر میں جائیں تو گھر کے دروازے سے داخل ہو گئے تو آپ کو سمجھنا پڑے گا نا کہ کمرے کدھر ہیں، باتھ روم کدھر ہے، کچن کدھر ہے، تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ تو ابھی تو ہم فعل کے دروازے سے داخل ہو رہے ہیں، تو کیسے المدرسون کے ساتھ لیسو کیسے لگ گیا، انتی کے ساتھ لستی کیسے لگ گیا، یا السیارت خاص طور پر اس کے ساتھ کیسے، تو باقی تو چلو یہ ہوا ہما ہم والے تو چلو بندہ اندازہ کر لیتا ہے، لیکن المدرسون جیسے الطالبات، السیارت، یہ جو سو ناؤنز ہیں، ان کے ساتھ کون سی شکل لگے گی، کیسی لگے گی، تو بالکل آپ نے تھوڑا سا ایزی رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ جب وربز میں جائیں گے پھر ہم پریکٹس کریں گے، پھر ہم ادھر آئیں گے تو پھر آپ کہیں گے ہاں یہ تو واقعی حلوہ پوڑی ہے، ٹھیک ہے، ابھی جلیبی ہے پھر حلوہ پوڑی بن جائے گی۔ الطالبات لسنا فی المکتبۃ، تو اب لسنا کیسے آ گیا، تو یہ بھی انشاءاللہ، کیونکہ الطالبات بہت ساری طالبات ہیں، جمع کا صیغہ ہے اور وہ غائب میں ہیں، تو ہنہ کا جو صیغہ ہے وہ لگے گا، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ایزی رہیں انشاءاللہ۔ تو یہ آپ کا ہوم ورک تھا، ٹھیک ہے، امید ہے آپ نے کیا ہوگا، وہ مٹا دیا، چلیں ویڈیو میں آپ تھوڑا سا پیچھے کر کے دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک رہ گیا، سوری، انتن طالبات جددن، تم سب نئی طالبات ہو، تو اب کہنا ہے تم سب نئی طالبات نہیں ہو، تو کیسے کہیں گے؟ انتن لستن بی طالبات جددن، ایسے کہیں گے، انتن لستن بی طالبات جددن، تم سب نئی طالبات نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس آپ نوٹ کریں فی الحال، تو انشاءاللہ تھوڑا سا اور ٹائم اپنے آپ کو دینا ہے۔ اچھا جی، اب کیا ہے جی، اب یہ والے آگے جو ہے نا یہ ہم نے یہاں سے کرنا ہے۔ آنسر دا فالوئنگ کویسچن ان دا نیگیٹو یوزنگ لیسا، سوالوں کے جواب دیں لیسا کا استعمال جو ہے وہ کرتے ہوئے۔ تو جو بھی سوال ہے فرسٹ وی ٹرانسلیٹ اٹ ان انگلش اور اردو، دین ہم اس کی عربی بنانے کی کوشش کریں گے کہ تاکہ صحیح عربی بنے۔ مہندس ابو کا، سو واٹ از ٹرانسلیشن آف مہندس ابو کا؟ از یور فادر این انجینئر، کیا تمہارا ابو انجینئر ہے؟ تو آپ سوچیں کہ اس کا جواب کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کیا تمہارا ابو انجینئر ہے، تو آپ نے کہنا ہے، کیا کہیں گے؟ نہیں میرا ابو انجینئر نہیں ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ تیرا ابو انجینئر نہیں ہے، نہیں، جواب میں ہم کیا کہیں گے؟ نہیں میرا ابو انجینئر نہیں ہے۔ تو اب اس کی ہم نے عربی بنانی ہے کہ نہیں میرا ابو انجینئر نہیں ہے، تو کیسے بنیں گے جی؟ ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ لا نہیں میرا ابو ابی، اب ابی کے ساتھ کیا شکل آنی ہے؟ لیسا کی، تو لیسا ہی آنی ہے، لا ابی لیسا، اور بی مہندسن، لا ابی لیسا بی مہندسن، نہیں میرا ابو انجینئر نہیں ہے،
ٹھیک ہے جی. اچھا جی، تو یہ ہے. اس میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی کمپلیکیشنز آئیں، آپ کہیں کہ یہ کیسے بن گیا ہے. تو بس آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ استاد جی کو بناتے بناتے کتنے سال ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کئی سال، دہائی سے تو اوپر ہی ہو گیا. تو استاد جی کی خیر ہے، ٹھیک ہے، بس آپ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس مقام پہ لانا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں گہرائی میں اتر کر سمجھ جائیں گی کہ یہ کیسے جملہ بنا ہے. بٹ اگر ابھی آپ کو نہیں سمجھ آئے تو آپ نوٹ کریں بس، یہ ضرور. میں جب پڑھ رہا تھا تو میں یہ کرتا تھا کہ ڈاکٹر آصف صاحب جو بھی بورڈ پہ لکھ رہے ہوتے تھے تو میں اس کو لکھ لیتا تھا. میں کہتا یار ابھی نہیں سمجھ آیا، بٹ کوئی بات نہیں، میں جب ایڈوانس جاؤں گا تو پھر شاید مجھے چیز سمجھ آئے. اور پھر یقین مانیں، یعنی میں جب چیزیں جا کے مجھے بعد میں سمجھ آنا شروع ہوئی نا، تو پھر میں جب اپنے پرانے نوٹس دیکھتا تو میں کہتا اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اے تو میں پہلے ہی لکھے ہوئے. ٹھیک ہے، یہ بات تو میں نے تب لکھ لی تھی اور سمجھ مجھے آ جائیے. تو یہ ہوتا ہے. تو کوئی بات نہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، لکھ لیں. ہو سکتا ہے 4 مہینے بعد آپ کہیں اوئے ہوئے 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 ہوئے، یہ بات تو میں نے 4 مہینے پہلے لکھی ہوئی تھی، سمجھ مجھے آ جائیے. اچھا جی، تو ایسے ہوتا ہے، جو بھی لرنر ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ تو آپ بھی یہ جو بھی چیز ہو آپ اس کو لکھتے جائیں. آگے جی، مدرسۃ امہ کا، کیا تمہاری امی استانی ہے؟ تو اب جواب کیا دینا ہے؟ نہیں، میری امی استانی نہیں ہے. تو کیسے جواب دیں گے؟ لا امی لیست بی مدرسہ تن. لا امی لیست بی مدرسہ تن، نہیں میری امی استانی نہیں ہے. تو امی کے ساتھ لیست ہے، ابھی کے ساتھ، ابھی چونکہ وہ مذکر ہے تو ہوا کا صیغہ آئے گا، امی کے ساتھ ہیا کا صیغہ آئے گا. لا امی لیست بی مدرسہ تن، نہیں میری امی استانی نہیں ہے. آگے چلیں جی. الطلاب نخوتک، کیا تمہارے بھائی طالب علم ہیں؟ کیا تمہارے بھائی طالب علم ہیں؟ تو اب جواب دینا ہے کہ نہیں میرے بھائی طالب علم نہیں ہیں. تو کیسے جواب دیں گے؟ لا اخوتی. تو پہلے اخوتو کا تھا تمہارے بھائی، اب اخوتی ہو گیا میرے بھائی. لا اخوتی. اب بہت سارے ہیں تو لیسا کی کون سی شکل آئے گی؟ لیسو. لا اخوتی لیسو بی طلابن. لا اخوتی لیسو بی طلابن، نہیں میرے بھائی طالب علم نہیں ہے. آگے دیکھیں جی. اممرضات اخواتو کا، کیا تمہاری بہنیں نرسیں ہیں؟ نرس وہ ہوتے ہیں نا ہاسپٹل میں نرس ہوتی ہے، تو ان کی جمع کیا ہوگا؟ نرسز ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا. چلیں اردو میں نرسیں کہتے ہیں. تو کیا تمہاری بہنیں نرسیں ہیں؟ تو کہنے نہیں میری بہنیں نرسیں نہیں ہیں. تو کیسے کہیں گے؟ لا اخواتی. ٹھیک ہے جی، اخواتی. جب پہلے میرے بھائی تھا تو اخوتی، اب اخواتی. لا اخواتی. اب کیا شکل آئے گی؟ لسنا بی ممرضاتن. لا اخواتی لسنا بی ممرضاتن، نہیں میری بہنیں نرسیں نہیں ہیں. اچھا، مدرسون انت، کیا تم استاد ہو؟ تو اب جواب کیا ہوگا؟ نہیں میں استاد نہیں ہوں. تو کیا ہے جی؟ کیا تم استاد ہو؟ نہیں میں استاد نہیں ہوں. تو لا انا. ٹھیک ہے، انا کے ساتھ کیا آئے گا؟ لستو. لا انا لستو بی مدرس، نہیں میں استاد نہیں ہوں. آگے ہے جی. اجدد انتم، کیا تم سب نئے ہو؟ تو اب کہنا ہے نہیں ہم سب نئے نہیں ہیں. تو کیسے کہیں گے؟ لا. ٹھیک ہے جی. نحنو کے ساتھ کیا آئے گا؟ لیسا کی شکل لسنا. نحنو لسنا بی جددن. نحنو لسنا بی جددن. نیکسٹ ہے جی. اجدیدتن سیارتک، کیا تمہاری کار نئی ہے؟ تو اب کہنا ہے میری کار نئی نہیں ہے، کیونکہ کا ہے نا تو ایک سے سوال ہے. اگر ہوتا کم تو پھر جواب آتا ہماری کار، لیکن یہاں ہے سیارتو کا، تمہاری کار. تو نہیں میری کار نئی نہیں ہے. تو کیسے جواب دیں گے؟ لا سیارتی. اب لیسا کی کیا شکل آئے گی؟ لیست. ٹھیک ہے جی، لیست.
لیست، لا سیارتی لیست بھی جدیدتن، لا سیارتی لیست بھی جدید، نہیں میری کار نئی نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح ہے، ٹھیک ہے، یہ اس طرح تھا، اس طرح کرنا ہے ان کو۔ تو یہ امید ہے، مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھے ہوں گے۔ اگر نہیں بھی سمجھ آئی تو انشاءاللہ تھوڑا سا آپ نے اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے، پھر انشاءاللہ آپ کو یہی کلاس آپ دوبارہ سن لیجیے گا، دوبارہ سن لیجیے گا، لیسا کے کنسیپٹ دوبارہ پڑھیے گا، یا آگے ہم جائیں گے مور وربس مور پریکٹس، پھر جب آپ دوبارہ اسی لیسن کو دیکھیں گے تو کہیں گے ہاں ناؤ اٹ میک سینس، ناؤ اٹ از میکنگ سینس، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑا سا آپ نے ہمت نہیں ہارنی، ٹھیک ہے۔ شیطان جو ہے نا وہ آ کے کہتا ہے کہ یار تیرے واسطہ کام نہیں، تو تھوڑا سا شیطان کو کہنا ہے کہ ہے انشاءاللہ ہے، میرے واسطہ کام ہے۔ اچھا جی، چلیں آگے چلیں، آگے کیا ہے جی؟ دا ٹیچر آسک ایوری اسٹوڈنٹ اے کویسچن، استاد طالب علم سے سوال پوچھے، لائک دا ونس گیون بلو، جیسے کہ نیچے دیے گئے ہیں، اینڈ اسٹوڈنٹ ریپلائز ان نیگیٹو، اور طالب علم جواب دیں نیگیٹو میں یوزنگ لستو، لستو نہیں میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی یہ آن لائن کلاس ہے، تو اس میں فزیکل ہوتی ہے تو اس میں ہم پوچھ لیتے ہیں، لیکن یہ آن لائن ہے تو اس میں آپ ایک دوسرے سے پوچھیے گا، ٹھیک ہے۔ ایک میں کر دیتا ہوں آپ کو، امن امریکہ انت، کیا تو امریکہ سے ہے؟ تو نہیں میں امریکہ سے نہیں ہوں، تو لا انا لست من امریکہ، لا انا لست من امریکہ، نہیں میں امریکہ سے نہیں ہوں۔ پھر ہے جی متزوج انت، کیا تم شادی شدہ ہو؟ تو میں شادی شدہ نہیں، توبہ توبہ، ٹھیک ہے، ہوں جی، لیکن جملے کے اعتبار سے اب میں نے کہنا ہے کہ میں شادی شدہ نہیں ہوں، تو لا انا لست بی متزوج، لا انا لست بی متزوج۔ نمبر 3 ہے جی امریض انت، کیا تم مریض ہو؟ لا انا لست بی مریض، لا انا لست بی مریض، جی آر یو ود می؟ کہیں کہیں استاد جو ہے نا گم ہو جاتے ہیں، آپ بھی گم ہو جاتے ہیں، تو ذرا آپ میرے ساتھ رہیے، ٹھیک ہے۔ امریض انت، کیا تم مریض ہو؟ لا انا لست بی مریض، نہیں میں مریض نہیں ہوں۔ مہندس انت، کیا تم انجینئر ہو؟ نہیں میں انجینئر نہیں ہوں، لا انا لست بی مہندس، انا لست بی مہندس۔ اچھا یہاں پر دیکھیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کا یہ معاملہ ہے کہ یہ جتنے بھی لیسا کی خبر لے کے آتے ہیں تو وہ حرف جر بی کے ساتھ لے کے آتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ بی کے ساتھ بھی آئی ہے اور بی کے ساتھ نہیں بھی آئی، ون ورڈ منصوب بھی آیا ہے۔ تو یہ بلکہ میں آپ کو کچھ مثالیں جو ہے نا وہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں۔ جی اس وقت آپ دیکھیں تو میں نے جو ہے نا وہ لست لکھ کے سرچ کیا ہے، تو ہمارے سامنے قرآن کریم میں لیسا جہاں جہاں وہ آیا ہے، تو اس کو ہم تھوڑا سا اگر بڑا کر لیں تو کیا فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا؟ اچھا جی ٹھیک ہے، تو ابھی دیکھتے ہیں ہم، یہاں دیکھیں آیت ہے سورۃ البقرہ کی، کیا ہے؟ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ ہے، یہ تو پچھلی دفعہ بھی شاید ہم نے کی تھی، نہیں ہو تم لینے والے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں لستم، تو اب لیسا آیا تو ہم نے سب سے پہلے کیا تلاش کرنا ہے؟ اسم لیسا خبر لیسا، تو اسم لیسا اس میں کیا ہے؟ تم، اور خبر لیسا کیا ہے؟ بِآخِذِهِ، جار مجرور شبہ جملہ خبر لیسا۔ تو یہ جہاں بھی حرف جر بی کے ساتھ آپ دیکھیں تو لیسا کی خبر آئی ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں لست مؤمنن، تو اس میں آپ دیکھیں لستا، اسم لیسا کیا ہے؟ تا، اور خبر لیسا ون ورڈ منصوب، if خبر is one word of لیسا then it would be منصوب not مرفوع، اوکے، تو کوئی بات نہیں انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، اب اس میں غور کریں تو لستم، تو لیسا فعل ناقص ہے، جامد ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فعل ناقص جامد، پچھلی کلاس میں بتایا تھا۔ تم جو ہے نا یہ کیا ہے؟ تم ہو جائے گا کیا ہو جائے گا؟ اسم لیسا ہو جائے گا، اور علی شیء کیا ہو جائے گا؟ جار و مجرور شبہ جملہ خبر لیسا۔ تو یہاں دیکھیں یعنی قرآن کریم میں مکس اپ ہے، اور ہم کچھ اگر ایگزامپل دیکھنا چاہیں نا تو اور بھی ہم نیچے ہیں کچھ ایگزامپل اور بھی، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں لست علیکم بوکیل، ٹھیک ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ لستو کو لے لیتے ہیں
بے وکیل کو لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لستو فعل ناقص جامد، اسم لیس تو، اور خبر لیس کی طرح بے وکیل جار و مجرور شبہ جملہ خبر لیس. تو علیکم بھی ہے لیکن ہم پھر بے وکیل کو لے رہے ہیں. آگے دیکھیں، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں لستا، تو اسم لیسا تا اور خبر لیسا منہم یا فی شیء جار مجرور ہو جائے گا. پھر یہاں دیکھیں، یہ بڑی مشہور آیت ہے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو اسم لیسا تو اور جار مجرور بی ربی خبر لیسا. اور یہ لاسٹ ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں، لست مرسلا، نہیں ہے تو رسول. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لست مرسلا، معاذ اللہ، نہیں ہے تو رسول، یا آپ رسول نہیں ہیں. تو لستا اسم لیسا تا اور خبر لیسا کی طرح مرسلن، تو یہ ہوگی خبر لیسا. تو یہاں قرآن کی میں ہم نے دیکھا کہ مکس اپ ہے. ٹھیک ہے، کہیں بی کے ساتھ خبر آ رہی ہے، کہیں جو ہے وہ ون ورڈ منصوب آ رہی ہے، کہیں اور کوئی جار مجرور آ رہا ہے. تو یہ قرآن حکیم کا خاص ہے. اس کے اندر ہم دیکھیں تو اچھا اس میں تو یہ ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں ٹھیک ہے، چلیں ہم اس کو کرتے ہیں. اچھا جی، میں نے یہ ہائی لائٹ کیے تھے جہاں جہاں آئے تھے، لیکن وہ ہوئے ہی نہیں، آپ کی اسکرین پہ ہوئے ہی نہیں. ٹھیک ہے، چلیں کوئی بات نہیں. تو آپ سمجھ لیں کہ میں نے کی. ٹھیک ہے، آپ نے دل کی آنکھ سے دیکھنا ہے، دل کی آنکھ سے میں نے کیے تھے. چلیں آگے چلتے ہیں. آگے جو ہے نا، آگے کیا ہے جی، ری رائٹ دا فالوئنگ سینٹینسز، ان جملوں کو دوبارہ لکھیں یوزنگ انا ایز شون ان دا ایگزامپل. انا کے ساتھ جیسے مثال میں دیے گئے. تو انا کیا کرتے ہیں، انا کو دوبارہ ذہن میں لے آئیں. انا، یہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب دوبارہ انا لیں، کہتے ہیں انا کو نہ بھول جانا، انا میں اہم چیز ہے. انا کیا کرتا ہے، مبتدا کو منصوب کر دیتا ہے. تو وہ مبتدا نہیں رہتا، اس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں پھر، اسم انا منصوب. تو لی ثلاث اخوات، میری 3 بہنیں ہیں. تو اس میں مبتدا کون سا ہے، تو اس میں مبتدا لی. 2 چیزیں ہم نے کہی تھی، کبھی بھی جو ہے نا وہ خبر نہیں ہو سکتی. اس میں پہلی چیز کیا تھی، جار مجرور، اور دوسری چیز کیا تھی، ظرف شبہ جملہ. تو جار مجرور شبہ جملہ، ظرف شبہ جملہ، یہ 2 چیزیں کبھی بھی مبتدا نہیں ہو سکتی. تو لی سے یعنی جار مجرور سے شروع ہے، تو یہ تو مبتدا نہیں ہے. تو مبتدا تھا ثلاث، میری 3 بہنیں ہیں. تو اب یہاں اصلہ بھی لکھ دیا گیا، ثلاث اخوات لی، کہ لی جو ہے نا وہ پیچھے لے گئے ہیں. اب انا جب آئے گا تو لی کو وہ کچھ بھی نہیں کہے گا، بلکہ جو ثلاثو ہے نا اس کو ثلاثہ کر دے گا. ٹھیک ہے، مبتدا کو کر دے گا منصوب. ان لی ثلاث اخوات، اصل ہوئی ہے ان ثلاث اخوات لی. اب جناب یہ جملے ہیں، اس میں انا داخل کرنا ہے. تو یہ آپ کو دے دیں ہوم ورک، چلو ہوم ورک آگے سے دیں گے، یہ کر لیتے ہیں ہم، یہاں ہی کر لیتے ہیں. فی الفصل خمسۃ طلاب جدد، کلاس میں 5 نئے طالب علم ہیں. تو مبتدا اس میں کون سا ہے، خمسۃ. تو کیا ہو جائے گا، ان فی الفصل خمسۃ طلاب جدد، ایسے ہو جائے گا. لنا مدرس جدید، ہمارا بہت اچھا استاد ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں مبتدا کون سا ہے، مدرسن. تو کیا ہو جائے گا، ان لنا مدرسن جیدن. میں تیزی سے کر رہا ہوں، تو آپ بعد میں آرام سے کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، ابھی آپ بس سن لیں، کوئی بات نہیں. اگر سمجھ آ جائے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. لیکن اگر سمجھ نہ آئے تو بعد میں آپ یہ دوبارہ سن لیجیے گا ریکارڈنگ. فی جیبی مئۃ ریال، میری جیب میں 100 ریال ہے. اس میں مبتدا ہے مئۃ، تو کیا ہو جائے گا، ان فی جیبی مئۃ ریال. آگے جی، فی الہند انہار کثیرۃ، انڈیا میں نہریں بہت زیادہ ہیں. تو اس میں مبتدا کون سا ہے، انہار. تو کیا ہوگا، ان فی الہند انہارن کثیرۃ، انڈیا میں نہریں بہت زیادہ ہیں. پھر ہے جی، لکا برقیۃ فی مکتب البرید. ہاں، اس کا مطلب کیا ہے، یہ مکتب البرید، یہ دیکھیں پوسٹ آفس ہے. ٹھیک ہے، مکتب البرید کا مطلب ہے پوسٹ آفس. برقیۃ کا مطلب ہے خط. وہ ایک پرانے زمانے میں ہوتی تھی جس کو ہم کہتے تھے تار. ابھی آج کل تو بڑوں کو بھی نہیں پتہ تار کیا ہوتی ہے. تو لیکن ایک تار آیا کرتی تھی، ایک خط آیا کرتا تھا، ایک تار آیا کرتی تھی. تو اصل میں برقیتاً اس تار کے لیے ہوتا تھا، برقی سے نا الیکٹرک لیٹر. تو وہ تار کے لیے برقیہ کہتے تھے. تو لیکن خط کے لیے بھی کہتے ہیں. تو لکا برقیتن، تمہارا خط ہے، فی مکتب البرید، پوسٹ آفس میں، جا کے لے لو. تو اب جو ہے نا کیسے کہنا ہے، ان لکا برقیتن فی مکتب البرید، یقیناً تمہارا خط ہے.
لی $1000 فی المصرف، میرے $1000 ہیں بینک میں. تو کیسے کہیں گے کہ جی آپ جناب انا کے ساتھ اس جملے کو کیسے کہیں گے؟ ان لی $1000 فی المصرف، میرے $1000 ہیں بینک میں. تو یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں، یہ جتنے بھی ہائی لائٹ میں نے کیے ہیں، یہ سارے جو ہے نا یہ کیا ہوگا، یہ سارے منسوب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. الکلمات الجدیدۃ، نئے الفاظ. لقاء ملاقات. جید بہت کہہ لیں، ویری. لقاء لکھ دیتے ہیں چھوٹا چھوٹا کر کے، چھوٹا چھوٹا کر کے بھائی، نہ میرا نہیں. لقاء میٹنگ. جید ویری گڈ بھی کہہ سکتے ہیں، ویری گڈ. ٹھیک ہے. جیبن، یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، پاکٹ، جیب، میری جیب میں اتنے پیسے ہیں. نہرن، یہ ریور کے لیے بھی آتا ہے اور اسٹریم کے لیے بھی آتا ہے، نہر، اسٹریم، ریور، جو بھی آپ کہنا چاہیں. جنات تجری من تحت الانہار، ایسے باغات جن کے دامن میں نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. سو ریورز، ان کی جنت کی نہریں جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی نہیں. برقیتن، لیٹر، خط جس کو کہتے ہیں. مصرفن، بینک. مکتب البریدی، مکتب البریدی یہ پوسٹ آفس. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہے جی الحمدللہ ہمارا لیسن 2 کا اختتام. تو یہ نئے الفاظ ہم نے اس کے اندر سیکھے. تو امید ہے کہ یہ اسٹرکچر ابھی ہم کھڑا کر رہے ہیں. پھر میں بار بار آپ کو یہ تینوں بکس کا جو کنسیپٹ ہے وہ سمجھاتا ہوں. فرسٹ بک فاؤنڈنگز ہے، بیسک یعنی بنیادیں ہیں. وہ تو پوری پڑھ کے بھی بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اچھا میں نے عربی پڑھ لی ہے تو اب میرے کیا کام آ رہی ہے یہ. ٹھیک ہے. تھوڑا سا اس کے اندر یہ کویشچن پیدا ہو رہا ہوتا ہے کہ یار میرے کیا کام آ رہی ہے، کیونکہ وہ بنیادیں وہ ساری اندر چلی گئی ہیں. لیکن اس میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ مضبوط، بنیادیں مضبوط ہونی چاہیے. اگر آپ نے بلڈنگ کھڑی کرنی ہے اونچی تو آپ کی بنیادیں مضبوط ہونی چاہیے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ بک 1 آپ دہراتے رہا کریں. بک 2 جو ہے نا اسٹرکچر ہے، تو اب اسٹرکچر آہستہ آہستہ اوپر جائے گا. آپ دیکھیں 31 چیپٹرز ہیں غالباً. اس کے کتنے ہیں جو میں جلدی سے دیکھ لیتا ہوں. میرے خیال میں 31 ہے ایکچولی. تو 31 چیپٹرز ہیں بک 2 کے. تو 31 چیپٹرز کی جو ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ وہ اسٹرکچر ہے. 31 چیپٹرز ہم پڑھیں گے، پھر اسٹرکچر جو ہے نا وہ ہمارے سامنے آئے گا. اور پھر جو ہے نا آپ کو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ پھر وہ فیل آنا شروع ہوئے گا. ابھی بھی آئے گا، یعنی سلولی. آج جو ہے نا ہم نے جو ابھی اس کے بعد جو کنسیپٹ پڑھنا ہے، اس کے بعد جو میں نے پھر آپ کو سورہ کہف کی جو آیت شروع میں پڑھی تھی نا، تو جب اس کو ہم اٹیچ کریں گے تو پھر آپ کو تھوڑی سی باتیں سمجھ آنا شروع ہوں گی انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے ٹائم دینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. چلیں جی. اب ہم چل رہے ہیں آگے، اور آگے ہم سیکھنے جا رہے ہیں ایک بالکل اب نیا کنسیپٹ. جی. تو نیا کنسیپٹ کیا ہے؟ اس کو ہم انگریزی کے اندر کہتے ہیں ڈگریز. ٹھیک ہے. ڈگریز ہم کہتے ہیں ان کو انگریزی کے اندر، یعنی ڈگریز آف کمپیریزن بھی ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈگریز آف کمپیریزن. ڈگریز آف کمپیریزن. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک جو پہلی ڈگری ہوتی ہے، جو بیس فارم ہوتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں جیسے پازیٹیو ڈگری. اس کو میں یہاں لکھتا ہوں. ایک ہم کہتے ہیں پازیٹیو، یا یہ فرسٹ فارم بھی ہو سکتی ہے، پازیٹیو ڈگری. ٹھیک ہے. پھر ایک ہوتی ہے کمپیریٹیو، پھر ایک ہوتی ہے سپرلیٹیو. ٹھیک ہے. یہ انگریزی کے اندر ہم نے یہ پڑھی ہوئی ہیں کہ 3 فارمز ہوتی ہیں. ان کو جو ہے وہ ہم فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم بھی کہہ سکتے ہیں. اور ان کو ہم پازیٹیو ڈگری فرسٹ فارم ہوتی ہے، کمپیریٹیو سیکنڈ، اینڈ سپرلیٹیو تھرڈ فارم جو ہے وہ ہوتی ہے. تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے گڈ. تو یہ ہے پازیٹیو ڈگری، یہ فرسٹ فارم ہے. تو اب اسی کو کسی کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے کہ فلاں سے بہتر ہے، تو اس کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ بیٹر. اور اسی کے لیے اگر کہنا ہو کہ سب سے اچھا ہے تو
بیسٹ، گڈ، بیٹر، بیسٹ، ٹھیک ہے. تو اسی میں آپ ایک اور ایگزامپل لے لیں، جیسے ہوتا ہے فاسٹ. ٹھیک ہے، تو فاسٹ کا کیا مطلب ہے؟ فاسٹ کا مطلب ہے تیز. پھر ہوگا فاسٹر. فاسٹر کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ فاسٹر کا مطلب ہو جائے گا اس سے تیز. اور سب سے تیز کی کیا انگریزی ہو جائے گی؟ فاسٹیسٹ. تو یہ ہے. اب یہی جو ہے اسی چیز کو ہم نے سیکھنا ہے عربی زبان کے اندر، کہ عربی زبان کے اندر یہ ڈگریز کیسے بنائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو پازیٹیو ڈگری ہم سمجھ لیں کہ اس کو عربی میں ہم کہتے ہیں صفت کہہ لیں. ٹھیک ہے، اور ان دونوں کے لیے کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو کے لیے ایک نام استعمال کیا جاتا ہے اسم التفضیل. اسم التفضیل، فضیلت والا اسم، اسم التفضیل. ٹھیک ہے، اسم التفضیل، فضیلت والا اسم. تو یہ یعنی آپ سمجھے کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو انگریزی میں دو ہیں، لیکن یہاں پر نام ان دونوں کا ایک ہے. البتہ ہم سیکھیں گے یہی کہ ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کیسے بنایا جاتا ہے. تو اچھا جی، اب بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے اسم تفضیل کو، کہ ایک وزن ہے، اس وزن کے اوپر ہم نے جو ہے نا وہ بنانا ہے. جیسے وزن ہے جی افعلو، افعلو، یہ ایک وزن ہے. ٹھیک ہے، اس کوئی بھی اسم ہوگا، اس اسم کو کوئی بھی ایڈجیکٹیو ہوگی، کوئی بھی خوبی ہوگی، اس کو ہم اس وزن پر لے کے جائیں گے تو اس کی جو یہ کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو فارم ہے وہ بن جائے گی. جیسے میں اب آپ کے سامنے لکھتا ہوں کبیرن، کبیرن. ٹھیک ہے، اب کرنا کیا ہے؟ اب آپ نے صرف اور یہ کرنا ہے کہ یہاں افعلو جو وزن ہے، اس کو میں تھوڑا سا اور اگر آپ کے ساتھ یہ بڑا کر لوں، تو افعلو جو وزن ہے نا، اس میں ایک فعل ہم نے پڑھا تھا. تو فعل میں ہم نے کیا کہا تھا؟ فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ. تو فے کی جگہ ہم نے اب کبیر میں سے فا کلمہ کو فے کی جگہ رکھ دینا ہے، عین کی جگہ عین کلمے کو رکھ دینا ہے، لام کی جگہ لام کلمے کو رکھ دینا ہے. اب موسٹ آف دا ٹائم جو ہے نا، اس پہ یہ جو یا ہے نا، یا یہ زائدہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ یا زیادہ ہے. ٹھیک ہے، یہ میں صرف یا کو کرنا چاہوں نا اگر، تو یہ شاید نہیں ہوگی کیونکہ یہ اردو ہے نا، تو اردو میں تھوڑا تھوڑا یہ مسئلہ کر جاتی ہے. ہاں دیکھا، یہ نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، تو ایسے میں کر کے دیکھو، نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، چلے. تو اب اس میں آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ اس میں الفاظ کون کون سے ہیں؟ کا بی رن، کبیرن. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا، یہ آپ سمجھیں کہ کبیرن کے یہ الفاظ ہے. اس کے اندر یا جو ہے نا یہ ایکسٹرا ہے. کیوں ایکسٹرا ہے؟ یہ پھر ہم انشاءاللہ کسی وقت بعد میں کسی اور وزن کے تحت پڑھیں گے کہ یہ پھر کیسے بنتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ یا جو ہے موسٹ آف دا ٹائم یہ ایکسٹرا ہوتی ہے. یہ جو فرسٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں فا کلمہ، جو سیکنڈ ہوتا ہے یہ اس کو ہم کہتے ہیں عین کلمہ، جو لاسٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہیں گے لام کلمہ. اب فا کی جگہ ہم نے فا کلمہ پٹ کرنا ہے، عین کی جگہ ہم نے عین کلمہ پٹ کرنا ہے، اور لام کی جگہ لام کلمہ پٹ کرنا ہے. کیسے؟ اچھا، اس میں آپ دیکھیں یہ افعلو کا جو وزن ہے، تو اس میں افعلو میں شروع میں ایک الف جو ہے یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ ایز اٹ از ہی رہے گا. یہ اسی طرح ہی رہے گا، یہ اسی طرح اسی حرکت کے ساتھ زبر کے ساتھ رہے گا. اب ہم نے فا کلمہ تلاش کرنا ہے. فا کلمہ کیا ہے؟ کاف. اب فا کلمہ ہم نے یہاں سے اٹھانا ہے، اور حرکت ہم نے فا کلمے کی یہاں سے اٹھانی ہے، اوپر سے. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ فا کلمہ ہے کاف، اور اس کے اوپر حرکت کیا ہے؟ سکون. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کاف کے اوپر ہو جائے گا سکون، اک. پھر ہے جی عین کلمہ بے یا با، اور حرکت ہم نے اوپر سے اٹھانی ہے، وہ ہے زبر. پھر ہے جی لام کلمہ. یا میں نے کہا یا اکثر صفت میں زائدہ ہوگا، تو یا کلمہ ہے، لام کلمہ ہے را. تو را کو ہم نے اٹھانا ہے، اور اس کو ہم نے اس کے ساتھ حرکت دینی ہے افعلو والی. تو آپ دیکھیں کبیرن کو ہم کس وزن پر لے گئے؟ کبیرن کو ہم لے گئے افعلو کے وزن پر. یا بیچ میں سے چھٹی ہو گئی اس کی، تو پیچھے کیا بچ گیا؟ اکبرو.
تو کبیرن کا اسم تفضیل کیا بنا؟ اکبرو. ٹھیک ہے جی. کبیرن کا کیا مطلب ہوگا؟ کبیرن کا مطلب ہوگا بڑا، اور اکبرو کا کیا مطلب ہوگا؟ سب سے بڑا. ٹھیک ہے جی. اب کبھی اکبرو کا مطلب ہو جائے گا سب سے بڑا، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اچھا جی. اور ہم مثال لیتے ہیں، کوئی خوبصورت سی مثال لیتے ہیں. اطول، طویل. ٹھیک ہے جی. طویل بولنا تھا، غلطی سے کچھ اور بول دیا. طویل. ٹھیک ہے جی. اس کو ہم ذرا فونٹ چینج کر لیں. طویل. طویل کا کیا مطلب ہے؟ طویل کا مطلب ہے لمبا. اب میں کہنا چاہتا ہوں لمبا، یا کہیں تو لانگ. ٹھیک ہے جی. اب میں کہنا چاہتا ہوں سب سے لمبا. تو وزن ہمارے پاس کیا ہے؟ وزن ہے ہمارے پاس افعلو. ٹھیک ہے جی. افعلو. اب افعلو کے وزن پر جب ہم طویلو کو لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ طویل ہے. اس میں اب سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے طویل میں. ٹھیک ہے جی. تو اس میں یا جو ہے میں نے کہا موسٹ آف دا ٹائم زیادہ ہوتی ہے. تو فا کلمہ ہے تو، عین کلمہ ہے واو، اور لام کلمہ ہے لام. ٹھیک ہے جی. تو دیکھیں. اچھا جی. اب یہ اس کو اس وزن پہ لے کے جاتی ہے. شروع کا حمزہ اسی طرح آئے گا، ولو. اتولو. تو اتولو طویل کا مطلب تھا لمبا، اور اتولو کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ سب سے لمبا. سب سے لمبا. تو یہ ایک خاص وزن ہے، ایک خاص فارم ہے یہ والی افعلو. جیسے ہی عربی کا اسم اس وزن پہ جا رہا ہے تو اس کی میننگ میں تبدیلی آ رہی ہے کہ سب سے بڑا، سپرلیٹو یعنی یہ بن رہا. اب ہم اس کو بنانا سیکھتے ہیں. جیسے ہم اب عربی کی طریقہ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. اس میں آپ دیکھیں. اچھا جی. یہاں سے آپ کرتے ہیں. اچھا جی. ٹھیک ہے. اس میں ہم پہلے ایک صفت لیتے ہیں. ٹھیک ہے. صفت لے لیتے ہیں، اور ادھر ہم یہ دونوں کا نام تو اسم تفضیل ہی ہے. اسم تفضیلی. لیکن ادھر ہم بنائیں گے کمپیریٹیو، اور اس کو بھی اسم تفضیلی کہتے ہیں، یعنی دونوں کو عربی میں اسم تفضیلی کہتے ہیں. اور اس کو ہم کہیں گے سپرلیٹو. اب ہم یہ بنانا سیکھیں گے کہ افعلو کمپیریٹیو میں کیسے کام کرتا ہے اور افعلو سپرلیٹو میں کیسے کام کرتا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے جو مثال لی تھی وہ کیا لی تھی؟ کبیرن کی. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں کبیرن. کبیرن. ٹھیک ہے جی. کبیرن یہ جو ہے یہ ہے صفت. اب اس کو ہم نے بنانا ہے سپرلیٹو. سب سے کبیرن بڑا. اب ہم کہنا چاہتے ہیں سب سے بڑا، تو کیسے کہیں گے؟ اکبرو. ٹھیک ہے. اکبرو کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ اکبرو کا مطلب ہو جائے گا سب سے بڑا. کبیرن بڑا، اور اکبرو کا مطلب ہو جائے گا سب سے بڑا. اب سوال یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا سپرلیٹو. اب اسی کو ہم نے کمپیریٹیو میں جو ہے نا وہ کیسے بنانا ہے؟ تو بہت ایزی ہے. اس کو کمپیریٹیو میں بنانا سیم وزن ہے اکبرو، اور اس کے آگے ایک ہم حرف جر لگا لیتے ہیں من. ٹھیک ہے. یہ وزن ہے گویا افعلو من کا. ٹھیک ہے. افعلو من. جیسے ہی آپ کو افعلو کے آگے افعلو، اکبرو، اجملو، جو بھی ہے، اس کے آگے جیسے ہی آپ کو من نظر آ جائے، تو من کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فرام.
تو یہ مین ہمیں بتائے گا کہ یہ جو ڈگری ہے یہ سپرلیٹو نہیں ہے، یہ کمپیریٹیو ہے، یہ کمپیریٹیو ہے۔ اچھا جی، آپ دیکھیے جی، ایک اور بناتے ہیں جی، جمیل، جمیل، ٹھیک ہے جی، جمیل، جمیل کا مطلب ہے خوبصورت۔ اب میں بنانا چاہتا ہوں سب سے خوبصورت، تو کیا بنے گا جی، اجملو، اجملو، اجملو کا کیا مطلب ہوتا ہے، اجمل، سب سے خوبصورت، جیسے وہ بھی ایک اسی طرح کا ہی ہے، ما اجمل کا، ما احسن کا، ٹھیک ہے، تو وہ تھوڑا سا اور ہے وزن، لیکن اس میں تھوڑا سا اور میننگ میں تبدیلی ہوتی ہے، آلموسٹ بہرحال اس کے قریب قریب ہی ہے۔ تو جمیل، اجملو، اجملو کا کیا مطلب ہو جائے گا، سب سے خوبصورت۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں سب سے تو نہیں لیکن اس سے خوبصورت، تو کیسے کہوں گا، اجملو من، ٹھیک ہے جی، اجملو من۔ تو جیسے ہی آپ سمجھیں کہ من لگ گیا نا، تو یہ من ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے، یہ کمپیئر ہو رہا ہے، یہ سپرلیٹیو ڈگری نہیں ہے۔ اچھا جی، اور دیکھیے جی، جمیل، اجملو، ٹھیک ہے، ایک اور لیتے ہیں جی، صغیر، یہ چھوٹا ہو گیا ہے، بڑا ہی کر لیتے ہیں، چلیں یہاں پر ہم بڑا ہی کر لیتے ہیں، پھر بعد میں اس کو ایک صفحے پہ کر لیتے ہیں جی، ٹھیک ہے، صغیر، صغیر، ٹھیک ہے۔ اب صغیر کا مطلب ہے چھوٹا، اب میں کہنا چاہتا ہوں سب سے چھوٹا، تو سب سے چھوٹے کے لیے کیا ہے، اصغرو، 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 اصغرو کا کیا مطلب ہوگا، سب سے چھوٹا۔ اور یہ صغیر و اصغرو جو ہے نا، یہ مطلب ایج میں سب سے چھوٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے شاید بعض لوگوں کے نام بھی سنے ہوں گے، اصغر، محمد اصغر، تو وہ 80 سال کا بھی ہو کے محمد اصغر ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو سب سے چھوٹا۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، تو نام کا نا اثر ہوتا ہے شخصیت پر، تو بہرحال یہ ہے کہ نام انسان کو سوچ سمجھ کے رکھنا چاہیے۔ اب ہم نے کہنا ہے کہ اس سے چھوٹا، تو کیسے کہیں گے، اصغرو من، اصغرو من، کیا ہو گیا، اصغرو من، تو اصغرو من اس سے چھوٹا ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اصغرو من اس سے چھوٹا ہو گیا۔ تو یہ آپ دیکھیں، یہ بڑا مزے کا کنسیپٹ ہے، چھوٹا سا کنسیپٹ ہے، اور اس چھوٹے سے کنسیپٹ کے اندر ہم نے یہ سیکھا ہے کہ کس طریقے سے کمپیریٹیو اینڈ سپرلیٹیو ڈگریز بنائی جاتی ہیں۔ اب میں آپ کو کچھ ہوم ورک دے رہا ہوں، کچھ ناؤنس دے رہا ہوں، جن کے آپ نے خود جو ہے نا کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو جو ہے وہ بنانے ہیں۔ تو یہ کون کون سے ہم نے کیے ہیں جی، یہ والے کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سب سے پہلے آپ لکھیں، ان کے بعد آپ نے کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو خود بنانے ہیں۔ سب سے پہلے لکھیں جی، طویل، 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 اس کا آپ نے بنانا ہے، ٹھیک ہے جی، طویل لمبا، اب آپ نے بنانا ہے سب سے لمبا اور اس سے لمبا، ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ نے بنانا ہے جی نظیف، نظیف کا مطلب صاف ستھرا، تو اب آپ نے بنانا ہے سب سے صاف اور اس سے صاف۔ پھر آپ نے بنانا ہے جی کثیر، کثیر، کثیر زیادہ، اب آپ نے بنانا ہے سب سے زیادہ اور اس سے زیادہ۔ اچھا جی، اور ہے جی، ایک اور ہے جی رخیص، رخیص، رخیص کا مطلب سستا، تو اب آپ نے بنانا ہے سب سے سستا اور اس سے سستا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جیسے میں نے یہاں پر دیکھیں نا چارٹ بنایا تھا نا، صفت اور پھر کمپیریٹیو اینڈ سپرلیٹیو، تو اسی طریقے سے آپ نے بھی بنانا ہے۔ چار ہو گئے، ایک اور
آپ لے لیں ایک اور کیا لیں جی، بعیدن، بعیدن فار، ٹھیک ہے، بعیدن دور، بعیدن، بعیدن، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بعیدن کا مطلب ہے دور، اب آپ نے بنانا ہے سب سے دور اور اس سے دور۔ تو یہ ہے 1 2 3 4 5 جو آپ نے، جس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اور اس سے انشاءاللہ تعالیٰ کیا ہوگا، اس سے یہ ہوگا کہ آپ نے جو ہے نا وہ کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو کی تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا جی، اب کیا کرنا ہے جی، اب آپ نے یہ تھوڑا سا کام جو ہے نا یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ لیسن کھولنا ہے، الدرس الثالث، لیسن نمبر 3، اور اس کے اندر جو ہے نا تمرین، یہ والی تمرین، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کے پاس دوسری بک ہے تو اس کو میں صفحہ نمبر بتا دیتا ہوں، ورنہ جن کے پاس پرنٹ ہے تو وہ یہ والی تمرین جو اس وقت اسکرین پہ ہے یہ والی کھولیں۔ جن کے پاس گرین بک ہے تو ان کے پاس ہے یہ ہے تمرین 20 ہے اور پیج نمبر 19 ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس کے اندر آپ دیکھیں ایک پوری ایکسرسائز ہے، کیا لکھا ہے جی، اقرأ المثالین، اس کو میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ اچھا جی، اقرأ المثالین، 2 مثالوں کو پڑھیں، آتین دی گئی لی اسم تفضیل، یہ اسم تفضیل کی 2 مثالیں ہیں۔ ریڈ دا فالوئنگ ایگزامپل آف اسم تفضیل۔ تو ہاشم اطول، ہاشم از ٹالر، ہاشم از ٹال، ہاشم لمبا ہے، وہ حامد اطول منہ، اینڈ حامد از ٹالر دین ہم۔ ہاشم لمبا ہے لیکن ہاشم لمبا ہے اور حامد اس سے بھی لمبا ہے، تو یہ اس کا میننگ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آگے، دیکھیں آمنۃ صغیرۃ، آمنہ چھوٹی ہے، و زینب اور زینب اصغر من، یہ من پر آپ نے خاص توجہ دینی ہے، اگر من آ رہا ہے نا افعلو کے بعد تو یہ کمپیریٹیو ہے۔ و زینب اصغر منہا، اور زینب اس سے بھی چھوٹی ہے، آمنہ چھوٹی ہے اور زینب اس سے بھی چھوٹی ہے۔ تو اب اس کے بعد کتنے جملے رہ گئے ہمارے پاس، اب اس کے بعد ہیں 10 جملے۔ تو ان میں آپ نے جو ہے نا اسم تفضیل کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے، ان جملوں کے اندر، کہ ان جملوں میں کون سا جو ہے نا وہ اسم تفضیل آیا ہے اور اس کا میننگ جو ہے وہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے صرف پریکٹس کرنی ہے، کل کی کلاس سے پہلے آپ نے یہ پریکٹس کرنی ہے، تو پھر انشاءاللہ جب ہم کل کی کلاس پڑھیں گے نا تو پھر اس کو کریں گے دوبارہ، تو پھر اگر آپ نے پہلے سے پریکٹس کی ہوئی ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ کیا ہوگی، حلوہ پوڑی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، چلیں اوکے۔ تو یہ تھوڑا سا 2 کام کی، پہلے 5 ہم آپ کو ناؤنس دیے ہیں، ان کو کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو آپ نے بنانے ہیں، اور دوسرا یہ آپ کو کام دیا کہ اس میں آپ نے خود جو ہے نا سیلف اسٹڈی کر کے کمپیریٹیو اینڈ، اس میں صرف کمپیریٹیو ہے، یہ پوری ایکسرسائز 10 کے 10 کی، یہ صرف کمپیریٹیوز کی ہے، اس کے آگے آپ دیکھیں تو مین آپ کو ہر جگہ نظر آ رہا ہے، تو لہٰذا یہ کمپیریٹیوز کی ہے، لیکن اس کے اندر آپ نے تلاش کرنا ہے کہ کون سا اسم جو ہے نا وہ اسم تفضیل کے طور پر جو ہے وہ آیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا کام ہے، یہ 10 جملوں کا یہ بھی کام ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ کہف جس کو میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، کہ اس کے اندر یہ اسم تفضیل کے استعمال کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کوئی چیز جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کریں، اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ آئے۔ ویسے بھی جمعہ والے دن آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ الکہف پڑھنا چاہیے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پہلی 10 آیات پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ ایک دوسری میں آیا کہ جو آخری 10 آیات پڑھے گا، ایک تیسری میں آیا جو پوری سورہ کہف پڑھے گا تو اسے اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ تو اگر ہم پوری سورہ کہف پڑھ لیا کریں جمعہ والے دن تو تینوں حدیثوں پر عمل جو ہے وہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہمیں دجالی فتنے سے جو ہے نا وہ انشاءاللہ ہمیں محفوظ رکھے گا۔ تو یہ کوشش جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے۔ تو یہاں دیکھیں یہ آیت یہاں سے میں نے آپ کو سنانا شروع کی تھی، کل کہہ دیجئے، حل کیا، ننبئکم ہم تمہیں خبر دیں، یہ اخسرین، یہ سپرلیٹو ہے، بالاخسرین، یہ خسر اخسر جو ہے نا یہ افعلو کے وزن پر یہاں میں لکھ رہا ہوں اخسرو،
اخسرو، اخسرو کا کیا مطلب ہوگا؟ سب سے زیادہ خسارے میں جانے والا، ٹھیک ہے. خسر میں ہوگا واحد یعنی خسارہ، اور اخسرو سب سے زیادہ، اور یہ ہے اخسرون، زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، جمع کی بات ہو رہی ہے، تو اخسرون کہ سب سے زیادہ خسارے میں جانے والے. اور یہاں چونکہ بی کی وجہ سے مجرور ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ اخسرین، اخسرین. قل هل ننبئکم بالاخسرین، ٹھیک ہے. اخسرین تو سب سے زیادہ، یہ سپرلیٹو فارم اللہ تعالیٰ یہاں اخسر کے لے کے آئے ہیں. قل هل ننبئکم، کہہ دیجئے کہ کیا ہم تمہیں بتائیں، بالاخسرین سب سے زیادہ خسارے میں جانے والا کون ہے؟ اعمال کے حساب سے. کیا ہم تمہیں بتائیں کہ سب سے زیادہ خسارے میں جانے والا اعمال کے لحاظ سے کون ہے؟ جیسے دیکھیں اس کو ادھر، یہاں ہمارے پاس کیا ترجمہ آ رہا ہے، یہ دیکھیے، کہہ دو کیا میں تمہیں بتاؤں جو اعمال کے لحاظ سے بالکل خسارے میں ہے، یا اصل میں اس کو تو صحیح سب سے زیادہ خسارے میں، سپرلیٹو ہے، تو سب سے زیادہ خسارے میں جانے والا کون ہے؟ تو ظاہر بات ہے میں اور آپ ہم سب اعمال کر رہے ہیں نا، ہم سب کوشش کر رہے ہیں، تو ہمیں تو یہ دلچسپی ہے کہ ہم جانیں، اپنے اعمال کو کیٹیگرائز کریں کہ کہیں ہم تو سب سے زیادہ خسارے میں جانے والے نہیں ہیں. تو کون ہیں جو سب سے زیادہ خسارے میں جانے والے ہیں جن کے اعمال؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ جن کی ضل گم ہو گئیں، گمراہ ہو گئیں، سعیہم ان کی کاوشیں، وہ جن کی گم ہو گئیں ساری کاوشیں، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی جتنی انہوں نے محنت کی ساری دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی. مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ساری محنت دنیا ہی کے بارے میں کی. آپ دیکھیں بچہ پیدا ہوا تو اس کو جناب اسکول میں گھسیڑ دیا، ابھی وہ 3 سال کا تھا، پھر وہ ساری 20 سال تک اسکول میں پڑھتا رہا، پھر پتہ نہیں کالج یونیورسٹی پتہ نہیں کیا کیا، پھر اس کو جاب میں گھسیڑ دیا تو وہ 60 سال تک وہ گدھوں کی طرح کام کرتا رہا. پھر جو ہے وہ کام کرتے کرتے، یا دوسری سائڈ پہ اس نے کوئی بزنس شروع کر لیا، بہت بڑا اس نے بزنس بنا لیا، جاب میں وہ بہت اونچے ہائی رینکس پہ جا کے ریٹائر ہوا، بہت وہ سکسیسفل پرسن تھا، لیکن اس کی ساری کاوش، بہت سکسیسفل بزنس مین تھا، بہت سکسیسفل پرسن تھا، بہت سکسیسفل ٹریڈر تھا، لیکن ساری اس کی کوشش محنت دنیا کے بارے میں تھی. تو الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا کہ اس کی ساری محنت دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی، یعنی اس نے آخرت کی کچھ کیا ہی نہیں، دنیا میں ساری محنت اس کی دنیا کی تھی. وہم یحسبون، اور وہ یہ سمجھتے رہے، انہم یحسنون صنعا کہ وہ تو بڑے کامیاب ہو رہے ہیں، وہ تو بڑے کامیاب ہو رہے ہیں، بڑے جناب صنع جو ہے نا، یعنی وہ بڑے اعلیٰ کام کر رہے ہیں، بڑے عرفہ کام کر رہے ہیں، بڑے سکسیسفل ہیں. یعنی آپ دیکھیں جی، یہ بچہ جو ہے نا جی، دیکھیں یہ کہاں سے اس نے شروع کیا تھا، سیلف میڈ انسان ہے، یہ کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس اور آج یہ بلینئر ہے، اور کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس اور آج دیکھیں جی اس کی 10 دکانیں، ایک دکان تھی اب 10 دکانیں ہیں، پھر اب دیکھیں اتنا بڑا افسر بن گیا، اب دیکھیں اتنا پیسہ اس نے کما لیا. بٹ وہ ساری سکسیس سٹوریز جو ہے نا وہ ریلیٹڈ ٹو ورلڈلی لائف ہے، اسی دنیا سے متعلق ہے، آخرت کے حوالے سے اس نے کوئی محنت کی نہیں. ہاں اگر دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی محنت کرتا تو پھر تو اعلیٰ تھا، پھر ٹھیک تھا. ہمیں جو دعا سکھلائی گئی ہے نا، جو سب سے خوبصورت دعا ہے، وہ دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی کی ہے، اور اس میں پہلے دنیا کی کامیابی مانگی گئی، پھر آخرت کی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو یہ سب سے ٹاپ کی دعا ہے جو ہمیں سکھائی گئی. یہی طواف کے اندر بھی آپ نے یہی دعا جو ہے وہ مانگنی ہوتی ہے. تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کی بھی ہم بلائیاں ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، یعنی مال و دولت اتنا ضرور انسان کے پاس ہونا چاہیے کہ اس کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. لیکن اس سے زیادہ کہ اتنی زیادہ محنت کے ساری صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، تو ساری محنت، ساری بھاگ دوڑ دنیا ہی کی زندگی کے بارے میں ہے. دنیا کی زندگی میں کامیاب سے کامیاب ہونے کی خواہش اور تمنا ہے، تو دنیا کی زندگی میں آگے سے آگے بڑھنا ہے. آخرت کا کوئی یاد ہی نہیں، نہ کوئی نماز کی فکر، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی حج، نہ کوئی زکوٰۃ، نہ کوئی صدقہ، نہ خیرات، نہ ذکر، نہ اذکار، کچھ بھی نہیں.
تو ایسی صورت میں پھر یہ وہ شخص ہے جس کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے۔ باقی جو آخرت کی محنت کر رہے وہ بھی چلو اپنا رزق تو اس نے کمانا ہی ہے، صحابہ بھی بڑے بڑے دولت مند تھے، تو ان کی بات نہیں ہو رہی۔ جو آخرت کی محنت کر رہے ہیں وہ اور دنیا کی بھی کر رہے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے، دنیا آخرت دونوں ہی مانگنی ہے نا، دنیا آخرت دونوں کی کامیابی مطلوب ہے۔ لیکن یہاں پر تذکرہ ان کا ہو رہا ہے جو صرف اور صرف دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ تو کل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہو ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں جانے والا کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ جن کی ساری بھاگ دوڑ سعی و جہد دنیا ہی کی زندگی میں گم ہو کے رہ گئی، وہم یحسبون، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں، انہم یحسنون صنعا، بڑا کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھٹلایا ہے اپنے رب کی آیات کو، ولقائہ، اور اس سے ملاقات کو۔ تو اگر اس سے ملاقات کی یقین ہوتا تو پھر اس کی بھی کوئی تیاری کرتے نا، انہوں نے تو اس کی تو تیاری کی ہی کوئی نہیں۔ تو فحبطت اعمالہم، تو حبط کر لی گئی ان کی اعمال، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اور قیامت کے دن تو ہم ان کے اعمال کا وزن بھی نہیں کریں گے، ہے ہی کچھ نہیں، تو خالی برتن کا کیا وزن کرنا، تو ان کے اعمال کا وزن بھی نہیں کریں گے۔ دنیا میں یہ بڑے سکسیسفل پرسن تھے۔ ذالک جزاؤہم، یہی ہے ان کا بدلہ، جہنم بما کفروا، بسبب اس کی کہ انہوں نے کفر کیا، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور بنا لیا میری آیات کو، میرے رسولوں کو، ہزوا، مذاق کا نشان، تو مذاق کرتے تھے، کوئی قیامت نہیں، کوئی یہ پتہ نہیں ایسے باتیں ہیں، بھلا جو مر گیا وہ دوبارہ کیسے جی اٹھے گا، تو یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اور یہ آخری آیت جہاں بھی اللہ تعالیٰ اہل جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو ساتھ ہی اہل جنت کا بھی ضرور کرتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے رہے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت الفردوس ہے نزل، نزل کہتے ہیں ابتدائی مہمان نوازی کو، یعنی فرسٹ گریٹنگس جو ہوتی ہیں، جو بالکل آپ سمجھیں کہ آپ کسی کے گھر میں گئے ہیں تو جو سب سے پہلے آپ کو پانی شانی پلائے گا، کھانا تو بعد میں ہوگا، تو جو ابتدائی مہمان نوازی ہوتی ہے اس کو نزل کہتے ہیں۔ تو کانت لہم جنات الفردوس سے نزلا، ان کے لیے جنت الفردوس نزل کے طور پر ہوگی، خالدین فیہا، وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیش جو ہے وہ خالدین فیہا، اس کے اندر ہمیشہ ہمیش جو ہے وہ وہاں رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور وہاں سے تب یبغون عنہا حولا، وہ وہاں سے کوئی تحویل جو ہے وہ نہیں چاہیں گے، وہاں سے کوئی اپنی جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے، جیسے یہاں ترجمہ کیا گیا، تو وہ اپنی جگہ کو بدلنا نہیں چاہیں گے، یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کہنے جنت میں رہ رہے کہ ہمیشہ رہنا ہے تو بور ہو جائیں گے، تو نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی بھی نفی کر رہے کہ جتنا ہمیشہ کی زندگی میں بھی وہاں پر بوریت کا کوئی ایسا سامان نہیں ہے۔ تو اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، دنیا کی کامیابی بھی امتحان ہے، دنیا کی ناکامی بھی امتحان ہے، تو اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ تو یہ ہے سورۃ الکہف، یہ آخری 10 آیات میں سے میں نے یہ تلاوت کی ہیں کچھ آیات۔ تو ہر جمعے والے دن اللہ تعالیٰ میں یہ ریمائنڈ کرانا چاہتے ہیں، اٹس اے ویکلی ریمائنڈر، یہ ہفتہ سوچو دنیا کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کی ہے، آخرت کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کی ہے، دنیا کے لیے کتنی محنت کی ہے، آخرت کے لیے کتنی محنت کی ہے۔ تو یہ ویکلی ریمائنڈر ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں۔ اب ہم ویکلی ریمائنڈر لیں اور اپنے ہفتوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، تو یہ ہے اصل کامیابی، اور اگر ہم نے نہ کیا تو پھر یہ کیا ہو جائے گا، پھر یہ ناکامی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی، تو چلیں پھر اب یہاں رکتے ہیں جی۔ تو ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ آپ کا ہوم ورک دوبارہ اسکرین پہ آ گیا کہ ان 5 کو آپ نے کرنا ہے، کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو بنانا ہے، اور کیا کرنا ہے، اور جو ایکسرسائز آپ کو بتائیے اس ایکسرسائز کو آپ نے انشاءاللہ کرنا ہے، اس کو ریڈ کرنا ہے، اور اس کے اندر صرف کمپیریٹیو اور سپرلیٹیوز کو جو ہے نا وہ فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ کل ہم لیسن کی طرف جائیں گے، لیسن ہم کل پڑھیں گے اور اس کے اندر مزید چیزیں بھی دیکھیں گے۔ چلیں، وقت ہمارا آج کا پورا ہو گیا، تو انشاءاللہ کل سے ملاقات ہوتی ہے سیم ٹائم۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔